پاکستان پیپلز پارٹی کی پارلیمانی پارٹی کا پہلا اجلاس تھا اور ہمارے تمام اراکین جن کی تعداد 14 ہے وہ تمام موجود تھے اور اجلاس میں سب ممبران نے پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت جس میں بلاول بھٹو زرداری صاحب، آصف علی زرداری صاحب اور آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ نے جس طرح کیمپین چلائی الیکشن میں اس کو سراہا۔ اس کے بعد ہم نے پارٹی کی انسٹرکشنز کے اوپر اس بات کا اعادہ کیا کہ ہم ڈپٹی اسپیکر آف دا پنجاب اسمبلی، ڈپٹی اسپیکر آف دا پنجاب اسمبلی اور چیف منسٹر کے لیے پی ایم ایل این کے کینڈیڈیٹس کو ہم ووٹ دیں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے جس طرح یہ انتخاب لڑا، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ ہر جگہ پہنچی ہے، لوگوں کے مسائل سنے ہیں اور پاکستان میں اور خصوصاً پنجاب میں عوام مہنگائی سے بہت پریشان ہے، لوگ دکھی ہیں، تقسیم ہیں اور ایک نفرت کی فضا ہم نے دیکھی الیکشن کیمپین میں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو اور پنجاب کو کی عوام کو ایک شاکر، ایک صابر پاکستان بنانا چاہتے ہیں ہم، اور اس کے لیے ہم سب کو ایک یونٹی کا مظاہرہ کرنا پڑے گا اور سب کو اپنے اختلافات بھلا کر، رنجشیں بھلا کر اکٹھے چلنا پڑے گا عوام کی خاطر۔ الیکشن کرانے کا مقصد یہ ہرگز نہیں کہ آپ کوئی وزیر بن جائے، کوئی اسپیکر بن جائے یا کوئی وزیر اعلیٰ بن جائے۔ الیکشن کا مقصد غریب عوام کی زندگی میں خوشحالی لانا ہے، اس لیے الیکشن کرائے جاتے ہیں پوری دنیا میں۔ تو ہم بھی چیئرمین صاحب کی انسٹرکشنز کے اوپر دن رات ایک کریں گے، محنت کریں گے اپنے کانسٹیٹوئنٹس کے لیے، اپنے حلقے کی عوام کے لیے، پنجاب کے عوام کے لیے ہم سب مل کے کام کریں گے۔ اور اس بات کا اعادہ کیا پارلیمانی پارٹی نے کہ ہم کیونکہ مینڈیٹ ساؤتھ پنجاب کی عوام نے دیا ہے، ایک واضح مینڈیٹ دیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو، ہماری تعداد پچھلی دفعہ سے دگنی ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی نے مجموعی طور پہ پنجاب میں جو اس کی پرفارمنس تھی وہ 21%، 21% ہم نے زیادہ ووٹ حاصل کیے ہیں پچھلی دفعہ، اور یہ کسی جماعت نے اتنے زیادہ ووٹ حاصل نہیں کیے 2018 کے نسبت۔ تو ہم نے اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ ساؤتھ پنجاب کے عوام کی جو ایک آواز ہے سرائکی صوبے کی، اس کے لیے بھی ہم یہاں پر آواز اٹھائے، اور نہ صرف آج ہم نے آواز اٹھائی بلکہ آج جب جو اسپیکر کے نامینیٹڈ امیدوار ہیں ملک احمد خان صاحب، وہ جب آئے ہم سے ملاقات کرنے تو ہم نے ان سے یہ ہم نے ڈیمانڈ رکھی کہ ہمیں ایک ہاؤس کی کمیٹی بنا کے دیں جس میں ہم سفارشات مرتب کریں، اور یہ صرف ریزولوشنز کی حد تک نہ ہو۔ ہم نے پہلے بھی ریزولوشنز پاس کی ہیں، پچھلی دفعہ بھی میں نے اس ہاؤس میں ریزولوشن پاس کی تھی سرائکی صوبے کے لیے، لیکن اس دفعہ ہم چاہتے ہیں کہ تمام جماعتیں مل کے ہمارے ساتھ بیٹھ کے ایک ہاؤس کی کمیٹی ہونی چاہیے جو جنوبی پنجاب کو صوبہ بنانے کے لیے جو اس میں رکاوٹیں ہیں وہ ختم کی جائیں اور جنوبی پنجاب کو اس کا حق ملا جائے، جو اس کا جو وسائل ہیں اس کے اوپر ان کا اپنا اختیار ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ ہمیں یہ پی ایم ایل این کی جو کینڈیڈیچر ہے چیف منسٹر کا، ایک خاتون کو انہوں نے نامینیٹ کیا ہے، اس پہ ہمیں پاکستان پیپلز پارٹی کو بہت خوشی ہوئی ہے کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کو یہ شرف حاصل ہے، یہ اعزاز حاصل ہے کہ مسلم دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم پاکستان پیپلز پارٹی نے بنائی تھی، اور اس کے بعد پہلی خاتون اسپیکر بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے الیکٹ کرائی، اور پہلی خاتون وزیر خارجہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے بنایا۔ تو ہمیں بھی خوشی ہے کہ انہوں نے ایک خاتون کو موقع دیا ہے کہ وہ پنجاب کو لیڈ کریں۔ بہت بہت شکریہ آپ سب کا۔ گیلانی صاحب، آپ نے آج مطالبہ کیا ہے سرائکی صوبے کا، کیا اچھا نہ ہوتا کہ جب آپ نے پیپلز پارٹی نے اور مسلم لیگ نون نے آپس میں اتحاد کی باتیں کی، یہ ان سے ایجنڈے میں رکھنا چاہیے تھا جو مطالبہ اب آپ کر رہے ہیں؟ دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی
یہ آن گوئنگ پروسیس ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی کمیٹی فارم ہو چکی ہے. پی ایم ایل این نے ابھی کمیٹی فارم کرنی ہے, بلکہ ایک ان کی ایک فیڈرل لیول پہ تو کمیٹی ہے, پروونشل لیول پہ ایک کمیٹی انہوں نے ابھی فارم کرنی ہے جو نیگوسیشنز کریں گی پاور شیئرنگ فارمولے کے اوپر بھی, اور ساتھ ساتھ جنوبی پنجاب صوبے کے حوالے سے بھی. تو یہ ساری باتیں ادھر ہی طے ہوں گی. یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے, یہ صرف ایک میٹنگ میں یا ایک چیز ایک نشست میں طے نہیں کی جا سکتی. گیلانی صاحب, ایک تاثر یہ جا رہا ہے کہ آپ حکومت کا حصہ بھی بن رہے ہیں اور ذمہ داری بھی نہیں لے رہے, کیبنٹ میں مرکز میں بھی شامل نہیں ہو رہے اور پنجاب میں بھی غالباً ایسا ہی فیصلہ ہے. دیکھیں, ہم ذمہ داری سے کیوں گھبراہٹ؟ ہم نہ پہلے کبھی ذمہ داری سے گھبرائے تھے, نہ اب کبھی گھبرائے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ 16 ماہ کا جو ہمارا ایکسپیرینس تھا اس میں پاکستان پیپلز پارٹی نے پورا حصہ ڈالا, اور ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پاکستان میں نہ صرف بلکہ پورے دنیا میں پاکستان کا جو نام اونچا کیا, وہ ایک اپنی مثال آپ ہیں. اینڈ ہی واز دا موسٹ, آئی تھنک دا موسٹ سکسیزفل فارن منسٹر ان پاکستان. بھٹو صاحب کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد مرتضیٰ محمود صاحب کی پرفارمنس, ہماری ساری جو منسٹرز تھے ان کی سب کی پرفارمنس میں سمجھتا ہوں بہت بہترین تھی, اور ہم نے اس کا پورا وزن اٹھایا. اب آگے جو چیئرمین صاحب نے اور پارٹی نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ کانسٹیٹیوشنل پوسٹ ہم لیں گے پہلے, اور اس کے بعد جو کمیٹی ہے وہ فیصلہ کرے گی کہ کس طرح ہم پاور شیئرنگ کریں گے. گیلانی صاحب, یہ بتائیے گا کہ کیا کابینہ پنجاب میں کابینہ کا آپ حصہ بننے جا رہے ہیں؟ دیکھیں, میں نے پہلے اپنی پریس کانفرنس میں بھی اس بات کو بڑا کلیئرلی کہا ہے کہ جو پنجاب کی کمیٹیز ہیں وہ فیصلہ کریں گی کہ پاور شیئرنگ ماڈل کیا ہوگا. اچھا گیلانی صاحب, یہ بتائیں کچھ ارکان کی جانب سے آپ کے جو تحفظات کا اشار کیا تھا کہ پیپلز پارٹی کو اگر ریوائول کرنا ہے تو اگر ہم وزارت نہیں لیں گے تو اپنے مسائل کس طرح حل کریں گے؟ لوگوں کے عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے اسمبلی میں آئے. اگر وہ دیکھیں, ہم جب حکومت کا حصہ بنے ہیں تو ہمیں یہ ایشورنس بالکل دی گئی ہے کہ ہمارے لوگوں کے مسائل حل ہوں گے. ہمیں فنڈز میں جو جس طرح ایکولی ٹریٹ کیا جائے گا جس طرح ٹریجری بینچز کو کیا جاتا ہے. میں پھر یہ بات کرنا چاہوں گا کہ منسٹر بننا یا عہدے لے کر آپ خدمت کرنا یہ کوئی ایسا بڑی بات نہیں ہے. اگر آپ نے محنت کرنی ہے, جس طرح ہمارے چیئرمین صاحب نے کل بھی اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ ہم نے دن رات محنت کر کے لوگوں کو مہنگائی سے نکالنا ہے. لوگوں کو جو پسا ہوا طبقہ ہے, کسان آج پریشان ہے, مزدور پریشان ہے, دہقان پریشان ہے, ہر طبقہ پریشان ہے. ہم نے اب اگر ہم اپنی وزارتوں کی باتیں کریں اور ان کو بھول جائیں تو میں سمجھوں گا یہ بڑی غیر مناسب بات ہے. ہم ان کے لیے کام کریں گے اور دن رات محنت کریں گے. جو میری ٹیم میرے ساتھ کھڑی ہے, یہ تمام ممبرز, ان سب کا یہ ریزالو ہے کہ ہم نے اپنے پنجاب کی عوام کا اور اپنے حلقے کی عوام کی خدمت کرنی ہے اور دن رات ایک کر کے کرنی ہے. وہ چاہے ہم ٹریجری بینچز پہ بیٹھ کے کریں, چاہے ہم کابینہ میں بیٹھ کے کریں, ہم جس پوزیشن میں ہوں گے ہم اپنے عوام کی خدمت کریں. گیلانی صاحب, یہ بتائیے گا کہ آپ پنجاب میں جو سینٹرل پنجاب ہے اس میں کافی کمزور ہے پیپلز پارٹی کی پوزیشن. اس کا ایک ثبوت یہ بھی ملا کہ 1-7 سے جو بلاول بھٹو ہار گئے, تو اس میں ایک کمیٹی بنائی جانی تھی جس نے وجوہات بتانی تھی کہ کیا وجوہات کیا بنی, وہ ابھی تک بنی نہیں بنی, اس کی اپڈیٹ کیا ہے؟ دیکھیں, اس کی اپڈیٹ آپ کو جو سینٹرل انفارمیشن سیکٹری ہیں ہمارے وہ دے سکتے ہیں. میں پارلیمانی لیڈر ہوں. اگر پارلیمان کے متعلق کوئی سوال ہے یا پنجاب حکومت کے کوئی سوال ہے تو میں اس کے لیے آتا ہوں. پنجاب میں پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب کی نسبت سے زیادہ کمزور. دیکھیں, میں نے آپ کو پہلے کہا پاکستان پیپلز پارٹی ان کی پرفارمنس تمام جماعتوں سے میں سمجھتا ہوں ووٹ کے تناسب سے بہتر رہی ہے. ہم نے 21% ووٹ پرسنٹیج کے حساب سے زیادہ لیا ہے تمام جماعتوں سے. تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ اچھا سائن ہے. ہم پچھلی 2018 کی اسمبلی سے دگنی تعداد میں یہاں پر آئے ہیں, تو یہ ایک اچھا سائن ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا جو ٹرینڈ جو ہے وہ اپورڈ ہے. انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی اگلے آنے والے الیکشن میں اس سے بہتر